أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو اس دنیا میں انقلاب اور تبدیلی آئی، اس انقلاب اور تبدیلی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور پھر میرے محبوب کی بعثت کے بعد کس طرح انقلاب آیا، تبدیلی آئی، اس کو بیان کیا گیا۔ تو میرے اللہ نے چاہا میں کوشش کروں گا کہ آج اس عنوان کا خلاصہ آپ حضرات کے دامن میں ڈالوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے، ہر بندہ انقلاب چاہتا ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہماری کامیابی کل بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں تھی، آپ کے احکامات میں تھی، قرآن و سنت کی روشنی میں تھی۔ آج بھی ہماری کامیابی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین میں، قرآن و سنت میں، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات میں۔ ہم جہاں تک بھاگ لیں، جہاں تک چلے جائیں، ہمارے اندر انقلاب، تبدیلی، کامیابی اسی وقت آئے گی جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت، ہر طرف ظلم ہی ظلم، ہر طرف شرک ہی شرک۔ آپ کسی بھی پہلو کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ظلم، اندھیرا، جہالت اس انتہا کو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود اعلان فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جن پہ میرے محبوب نے محنت کی ہے، یہ جن کو میرے محبوب نے تیار کیا، میرے محبوب کی بعثت سے پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں اعلان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیے وہ محنت کیسی محنت ہوگی، وہ انقلاب کیسا انقلاب ہوگا، وہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہوگی
کہ جب میرے محبوب نے ان لوگوں پہ محنت کی ہے، انہی لوگوں کے بارے میں میرے اللہ نے اعلان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ دنیا والوں جب میرے محبوب کی بعثت ہو گئی، ان لوگوں پہ میرے محبوب نے محنت کی ہے، تو پھر اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ جب آپ نے امتحان لیا تو پھر اندر سے کیا نکلا؟ فرمایا تقوی۔ تقوی کا کیا مطلب؟ کہ دو ہی چیزیں تھیں، یا اللہ کی محبت تھی یا محمد مصطفیٰ کی محبت تھی، یا اللہ کا ڈر تھا یا مصطفیٰ کی اطاعت تھی، تیسری چیز کوئی نہیں، صرف تقوی۔ میرے بھائیو، اللہ نے دلوں کا امتحان لیا، اور اگر ادھر ہم دیکھیں میرے محبوب نے آ کر جو محنت کی ہے، اس محنت کا میدان دیکھیں، وہ بھی ہمیں دل نظر آتا ہے، تو پتہ چلا یہ جو انقلاب آیا، یہ جو تبدیلی آئی، میرے محبوب نے جس چیز پر آ کر محنت کی ہے اسے دل کہا جاتا ہے، اسے قلب کہا جاتا ہے۔ اور میں اور آپ اگر آج تبدیلی چاہتے ہیں، آج انقلاب چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے آپ سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو بدلیں۔ جب دل بدلے گا، دل کی حالت بدلے گی، تو پھر انقلاب اور تبدیلی اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد میرے محبوب نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے میرے محبوب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ کن لوگوں پر؟ اللہ اکبر، ان لوگوں پر جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے بھائیو، اصل میں بات یہ ہے، علماء کے ہاں اس بات پہ بحث چلتی ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ اصل جسم ہے کہ روح ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل جسم نہیں بلکہ اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ آپ دیکھ لیں، انسان کی آنکھیں سلامت ہوتی ہیں، ہاتھ سلامت ہوتے ہیں، پورا وجود سلامت ہوتا ہے، روح نکلتی ہے اندر سے، تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میت ہے، یہ لاش ہے، یہ مردہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل انسان کی جسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ روح ہے۔ پھر اس پہ بحث چلتی ہے، اصل انسان کا دل ہے یا اصل انسان کا دماغ ہے؟ تو علماء خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل انسان کا دل ہے۔ یہ میں اور آپ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دماغ میں فلاں بات آئی، کا دماغ اس بات کو کھولتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فلاں بات ہمارے دماغ میں آئی، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل انسان کا دل ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل انسان کا دل، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح کام کرے تو سارا وجود صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا انسان کے وجود کے اندر جو اصل مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دل جب بنتا ہے، یہ دل جب سنورتا ہے، اللہ اکبر، پھر ایک دل کے بننے سے کئی دل بنتے ہیں، ایک دل کے سنورنے سے کبھی یوں ہوتا ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ایک دل لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل جو ہے اس پہ میرے محبوب نے سب سے پہلے محنت کی ہے، اور کس انداز کے اندر کی ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ میرے محبوب نے آ کر اس معاشرے پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے کہا جن کو لوگ بدو
کہتے تھے اللہ اکبر، جو بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، جو 360 بتوں کو پوجتے تھے، جو ماؤں کو جائیداد میں تقسیم کرتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو شراب پی کے، زنا کر کے، قتل کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے فخر محسوس کیا کرتے تھے، ان لوگوں پہ جو میرے محبوب نے محنت کی ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے محبوب نے سب سے پہلے قرآن کریم کے ساتھ ان کے دلوں کی صفائی کی ہے، سب سے پہلے قرآن کریم کے ساتھ ان کے دلوں کی کیا کی ہے؟ صفائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے تمہارے دل سوئے ہوئے؟ کہنے لگے آپ ہمیں قرآن سناتے ہیں، آپ ہمیں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سوئے ہوئے۔ میں نے کہا وہ زمانہ اچھا تھا، انہوں نے بات اپنی طرف منسوب کی کہ ہمارے دل سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں جی مولوی کی زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے علماء میں کمزوریاں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بیج اچھا ہو، بیج کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جس زمین میں جانا ہے وہ زمین بھی اچھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو خیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ تمہارے دل موئے ہوئے ہیں، تمہارے دل مردہ ہو چکے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ سویا ہو، اس کے قریب کوئی اونچی آواز میں بات کرے وہ بندہ جاگ جاتا ہے، اور جو مر جائے اس کے قریب ڈھول بھی بجاتے رہو تو وہ جاگتا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارے دل سوئے ہوتے میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، قرآن میں تمہیں دین کی باتیں سناتا ہوں، تمہارا دل جاگ جاتا، تم اس پہ عمل کرتے۔ یہ جو قرآن سن کے بھی تم پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ مردہ ہو چکے، موئے ہوئے ہیں۔ اور اس کا ذکر حدیث پاک سے بھی ملتا ہے، اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر لوہے کو زنگ لگے ہمیں دور کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اگر دل کو زنگ لگ جائے پھر اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی زنگ آلودہ دل جو ہے اسے مردہ دل کہا جاتا ہے، یہ جو زنگ آلودہ دل ہے اسے سیاہ دل کہا جاتا ہے، اسے سخت اور پتھر دل کہا جاتا ہے۔ اور یہی دل ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر کہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر چاہے جو وہ مرضی کرتا رہے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ تو بھائی میرے محبوب نے فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے پھر اس کا زنگ کرنے دور کرنے کا دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو انسان کے دل کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو آج میری اور آپ کی جو حالت ہے، ہم دین سنتے ہیں، دین کی باتیں دن رات سنتے ہیں، علماء سے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی جو آنی چاہیے وہ تبدیلی آتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل بنے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو محنت ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں پہ محنت ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس محنت کے لیے کیا چاہیے؟ میں نے کہا دو چیزیں، نمبر ایک موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ دو کام کرنا ہمارا کام ہے اور ہمارے دلوں کو بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میں اس پہ ایک مثال دوں تو بات سمجھ آئے کیسے دل بنتے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے گا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن دیتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسے قبر کی لحد میں اتارتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی قبرستان میں جہاں انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے وہیں پہ کھڑے ہو کے لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔
دنیا کے تبصرے کرتے ہیں، جنازہ لیٹ ہو پھر دنیا کی باتیں، تدفین لیٹ ہو پھر دنیا کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں ہمیں عبرت کیا حاصل ہوگی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو، والد جیسا رشتہ، ماں جیسا رشتہ، ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کی لحد میں اتار کے، پھر بھی میرے بھائیوں میں اور آپ ہمیں یقین نہیں کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، تو میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، موت جب بندے کو یاد ہونا، موت جب بندے کو یاد ہو، اللہ اکبر، پھر انسان کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے، اور نہ سمجھنا ہو تو بندہ پورا قرآن پڑھ جائے پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت کے حالات میں لکھا ہے، وقت کے بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن دربار سجا ہوا، اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک مسافر اندر داخل ہوتا ہے۔ مسافر اندر آیا، اسے دیکھ کر آپ حیران ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں بلا اجازت کوئی اندر آ جائے، یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ پوچھا تو کون ہے اور اندر کیسے آیا؟ اس نے کہا جی مسافر ہوں اور مسافر خانہ تلاش کرتے کرتے اندر آ گیا ہوں۔ مسافر خانہ تلاش کرتے کرتے، بعض دفعہ اللہ رب العزت کسی بندے کو قبول کرتے نا، یاد رکھیے گا، بندے کی کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اور نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے نے کوئی نیکی کی ہے لیکن بندے کو علم نہیں ہوتا، اللہ اس نیکی کے سبب بندے کو دین کے کسی کام کے لیے قبول کرتے ہیں، اللہ اسے کسی اور نیکی کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا ظلم کرتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت جب اس کو پکڑتے ہیں پھر اللہ اس کو محروم کرتے ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اسباب پیدا کیے۔ کیسے اسباب پیدا کیے؟ بڑا غصہ آیا، بادشاہ تھے، تجھے نظر نہیں آتا یہ میرا دربار ہے، تخت لگا ہوا ہے، یہ مسافر خانہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی یہ مسافر خانہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر میں ثابت کر دوں، کر دیں ثابت۔ کہا آپ بتائیے جہاں آپ بیٹھے یہاں پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرے والد۔ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو قبر کی لحد میں اتر گئے۔ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ میرے دادا۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی قبر کی لحد میں اتر گئے۔ کہا جی مسافر خانہ اسے ہی کہتے ہیں جہاں بندہ کچھ دن رہے اور پھر اگلی منزل پہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ دل پہ چوٹ لگی، وہ بندہ تو چلا گیا، جانے والا چلا گیا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں پہلے دادا تھا، پھر والد تھا، اب میری باری ہے، میرے بعد میرا بیٹا آئے گا۔ اٹھے اپنے کمرے کی طرف چلے، خاص کمرے میں آرام کرنے کے لیے۔ جب کمرے کی طرف چلے دیکھا تو کمرے کے اندر ایک باندی جو آپ کے بستر پہ لیٹی ہوئی اور اس کی آنکھ لگی ہوئی نیند کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ جلال میں آئے، اسے سزا دی، مارا کہ تجھے جرت کیسی ہوئی کہ ایک باندی ہو کر تو بادشاہ کے بستر پہ آرام کرے۔ اللہ اکبر۔ جب اسے مارا پہلے وہ روئی، پھر اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آسمانوں کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اب دوبارہ آپ حیران ہو گئے، کہنے لگے، سوال کرنے لگے، تیری بات سمجھ نہیں آئی، پہلے تو روئی پھر تو مسکرائی آسمانوں کی طرف دیکھ کر۔ اس نے کہا جی روئی تو اس لیے کہ آپ نے مجھے مارا، تکلیف ہوئی، میں رو دی۔ مسکرائی کیوں؟ کہا میں نے آسمانوں کی طرف دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا اور میں مسکرا پڑی۔ اللہ اگر دنیا کا بادشاہ، میں غلطی کے ساتھ اس کے بستر پہ بیٹھی اور مجھے نیند آ گئی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، تو کتنا رحیم اور کریم ہے، یہ تیرے دیے ہوئے بستر پہ روزانہ تیری نافرمانی کر کے سوتا ہے اور تو اسے کچھ نہیں کہتا۔ جب یہ بات میں نے سوچی تو مجھے اللہ کی رحمت کو سن کر، اللہ کی رحمت پہ غور کر کے میرے ہونٹوں پہ ہنسی آ گئی۔ وہ عورت تو چلی گئی لیکن بادشاہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ بستر پہ لیٹے ہیں، چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی، اوپر کون ہے؟ کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ عجیب جملہ کہا، بھلا چھتوں
پہ بھی اونٹ ملا کرتے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم گرم گدوں پہ لیٹ کے کبھی اللہ بھی۔ اب دل کی دنیا بدلی ہے، دل کے حالات بدلے۔ میں نے کہا جب دل کے حالات بدلے نا پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس انقلاب کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ صبح اٹھے کسی کو بتایا نہیں، 3 چیزیں ساتھ لیں اور نکل پڑے۔ کھانے پینے کا کچھ سامان لیا، ایک پیالہ لیا، ایک تکیہ لیا، اب چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مزدور کو دیکھا جو مزدوری کرتے کرتے تھک گیا، اس نے اپنا بازو رکھا سر کے نیچے اور سو گیا۔ اب دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی نا، اللہ اکبر، فوراً ذہن میں خیال آیا تو تکیہ اٹھائے پھر رہا ہے اور اللہ نے تکیہ ساتھ لگایا ہے، حالانکہ اس میں حرج تو کوئی نہیں، یہ خلاف شریعت بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ تکیہ ساتھ ہو، لیکن اب فوراً اس تکیے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کھانے پینے کا سامان چند دنوں میں ختم ہو گیا، جنگل میں رہنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک دن کنویں کے قریب بیٹھے، ایک ہرن دیکھا دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی ہے۔ فوراً ذہن میں خیال آیا یہ جانور ہے، اسے پیاس لگی ہے، یہ کنویں کے قریب آ رہا ہے، اسے ڈول کھینچ کر کون دے گا، رسی کھینچ کر کون دے گا، یہ پانی کیسے پیے گا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھو جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو پھر سوچ بھی بدلتی ہے، پھر انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے، انسان کے حالات و واقعات بھی بدلتے ہیں۔ اسے پانی کون پلائے، یہ کیسے پانی پیے گا؟ میں قریب ہو کے دیکھتا ہوں، قریب ہوئے نا، اللہ کی قدرت، جیسے جیسے وہ ہرن قریب آتا گیا پانی اٹھتا چلا گیا، کنارے پہ آیا، ہرن نے پانی پیا، ہرن واپس لوٹا، پانی بھی نیچے اتر گیا۔ فوراً کہنے لگے کہ یہ پیالہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، تجھے اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے جتنا ایک ہرن کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دیکھیے گا، جب موت کی یاد آئی، جب یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، کیسا سلسلہ شروع ہوا کہ دل و دماغ، دل کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اس انقلاب نے دل کی دنیا بدلی ہے۔ اور پھر وہی ابراہیم بن ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بن گئے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یاد رکھیے گا میرے محبوب نے کیا فرمایا، صحابہ اگر اس دل کی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو، اگر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو، اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو، انقلاب لانا چاہتے ہو، اللہ اکبر، اس کا زنگ دور کرنا چاہتے ہو، تو پھر 2 کام۔ نمبر 1 موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اور ہمارے کتنے ہی ایسے بزرگ ہیں، اللہ اکبر، جن کے حالات زندگی آپ پڑھ کے دیکھیے، پہلے وہ کیا تھے، لیکن جب انقلاب آیا، جب زندگیاں بدلی ہیں، میں نے کہا پھر اپنی زندگی نہیں بدلی بلکہ ان کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تو یہ 2 کام بڑے آسان ہیں۔ نمبر 1 موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اللہ اکبر، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ اکبر، جب قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ دل کے اندھیرے دور ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے محبوب نے کیا کیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ میرے محبوب کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ جماعت، جس جماعت کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان بنا دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کبھی اولئک حزب اللہ، کبھی اولئک هم المفلحون، کبھی اولئک هم الراشدون۔ اور اہل سنت والجماعت کے ہاں امت کا سب سے بہترین طبقہ یعنی صحابہ اور اہل بیت،
میں نے کہا بھائیو یہ انقلاب اور تبدیلی ان کے اندر کیسے آئی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے محبوب نے ان کو قرآن کریم سنایا، قرآن کریم کے ذریعے میرے محبوب نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا۔ تو بھائیوں پتہ چلا کہ قرآن کریم کے ذریعے انسان کے دل کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارا تزکیہ کیسے ہو؟ ہمارے اندر تبدیلی کہاں سے آئے؟ ہمارے اندر انقلاب کہاں سے آئے؟ ہمارے ہاں 50% لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں ناظرہ قرآن آتا ہی نہیں ہے، اور میں نے کہا پھر جو 50 ہیں ان میں سے 25 وہ ہیں کہ جن کو صحیح ناظرہ نہیں آتا۔ 75% لوگ تو یہ نکل گئے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، جس قرآن سے، جس کتاب ہدایت سے انقلاب آنا ہے اور جس سے تبدیلی آنی ہے، اس سے تو ہم اتنے غافل ہیں کہ وہ ہمیں ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں آتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا چلو اسے پڑھنا تو پڑھنا، ہم اسے سنتے بھی نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ جب تک قرآن کریم پڑھیں گے نہیں، جب تک قرآن کریم سنیں گے نہیں، جب تک قرآن کریم سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے اندر تبدیلی، اللہ اکبر، اس وقت تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں۔ ہم جو مرضی کر لیں، اللہ اکبر، جتنا مرضی زور لگا لیں، پھر کیا ہوگا؟ بناوٹ تو آ جائے گی۔ بناوٹ تو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ مولوی صاحب نمازاں بھی پوریاں پڑھتا تو ٹھگیاں بھی، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو دل بننا چاہیے تھا نا، وہ دل بنا نہیں ہے۔ وہ جو انقلاب اور تبدیلی آنی چاہیے تھے نا، وہ آئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وگرنہ جب میرے محبوب نے قرآن کریم کے ساتھ صحابہ پہ محنت کیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میرے بھائیو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، قرآن کریم سے جڑنا ہوگا، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قرآن کریم کے ذریعے صحابہ کرام کے دلوں کو کیا کر دیا؟ پاک کیا۔ اچھا، آپ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر میرے محبوب نے 2 کام اور کیے۔ وہ 2 کام اور کون سے تھے؟ نمبر 1، قرآن کریم کے علوم، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، پہلے میرے محبوب نے احکامات پیش نہیں کیے۔ کیوں؟ پہلے تو دل سیاہ ہے، پہلے تو دل مردہ ہے، پہلے تو دل سخت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک دل بنے نہیں ہیں، جب تک دل کی صفائی نہیں ہوئی، اس وقت تک قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ اس وقت تک دین کی باتیں کیا سمجھ آئیں گی؟ میں نے کہا بھائیو آج ہمارا بھی المیہ یہی ہے۔ آج لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایمان بھی باقی رہتا ہے کہ نہیں۔ اچھا کوئی عالم بیان کر رہا ہے، اچھا لوگ آخر میں بھلا کیا کہتے؟ یہ تے ایویں مولویاں دیاں گلاں نے، یہ تے ایویں مولویاں دیاں۔ میں نے کہا مولوی تمہیں قرآن سنا رہا ہے، مولوی تمہیں حدیث سنا رہا ہے، مولوی تمہیں دین کا مسئلہ بتا رہا ہے، اور تم کہتے ہو ایویں مولویاں دیاں گلاں نے۔ اور باقاعدہ اللہ اکبر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، علماء کے پیچھے نہیں چلنا، علماء کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ اکبر، آج اس پہ محنت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، ایک بات کوئی عالم کہے، ایک بات کوئی پروفیسر کہے دین کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ کوئی انجینئر کہے، کوئی ڈاکٹر کہے۔ آپ ہماری قوم کا حال دیکھ لیں، ہماری قوم اس مولوی کی بات پہ توجہ کم کرے گی، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، کیوں؟ میں نے کہا کافر نے پوری محنت کر کے ذہن دی ہے، اللہ اکبر، مولوی کے خلاف کھڑا کیا، مولوی کے خلاف تیار کیا۔ میرے بھائیو جب تک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اللہ چاہتے تو قرآن کریم نازل کر دیتے صحابہ کرام پہ، لیکن ساتھ محبوب کی ذات آئی ہے، میرے محبوب نے آ کے دلوں کو پاک کیا، پھر میرے محبوب نے ان کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمہ سے مراد نبی کی سنت ہے۔ گویا کہ
پہلے صحابہ کرام کے دلوں کو بنا کے سنوار کے سجا کے اللہ اکبر پھر ان کو قرآن و سنت کا علم سکھایا، پھر ان کو عبادات سکھائی ہیں، پھر ان کو قرآن و سنت کے احکامات سنائے ہیں، اللہ اکبر پھر صحابہ کرام نے جب ان پہ عمل کیا ہے، اللہ اکبر اللہ نے عظمتیں اور شانیں کیا عطا کی ہیں، اللہ کی قسم وہ چلتے زمین پہ تھے، چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی، چلنے کی آواز کہاں آتی تھی؟ جنت میں آتی تھی۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ حیران ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 22 یا 27 مقام ایسے ہیں کہ جو رائے فاروق اعظم کی زمین پہ تھی اللہ نے عرش سے اسے قرآن بنا کے اتار دیا۔ کیسی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، حضرات صحابہ کرام، میرے محبوب نے دنیا سے پردہ کیا، پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام جب تبلیغ کے لیے نکلتے نا تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کونوا مثل نبینا، ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ، بلکہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہماری طرح ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر کہیں گے کونوا مثل نبینا، پھر لوگ پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، پگڑی مبارک، لباس مبارک، آپ کے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے نبی سے جو سیکھا ہے اس پہ عمل کیا ہے، اس پہ کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس جو سودا ہے وہ کھرا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے پہلے جمعے جب یہ عنوان شروع کیا تو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ صحابہ اہل بیت یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اس طبقے پہ شک کرو گے تو قرآن بھی نہیں رہے گا، اس طبقے پہ شک کرو گے تو کلمہ بھی نہیں رہے گا، اس طبقے پہ شک کرو گے تو حدیث بھی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ امام الانبیاء تک پہنچنے کی سند ایک ہی ہے، یا صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں۔ اس لیے ہم خارجی بھی نہیں ہیں، ہم ناسبی بھی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم سبائی بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ تو میرے بھائیوں آئیے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو میں نے کہا پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ میں دیکھوں میں روزانہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھیں آپ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، میں دیکھوں مجھے ناظرہ قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ دیکھیں آپ کو ناظرہ قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پھر اپنے سے قدم آگے بڑھائیں، اپنی اولاد پہ آئیں، اپنی بیوی بچوں پہ آئیں، اپنے گھر والوں پہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا بھائی اس گئے گزرے دور کے اندر کوشش کیجئے گا کم از کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے۔ کیا بنائیے؟ اس نیت کے ساتھ کہ کفر لگا ہے اور کفر کے چیلے لگے ہوئے ہیں دین اور قرآن والوں کو مٹانے میں، مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وعدہ بہت بڑا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پہ اگر آنکھوں والے قرآن نہیں پڑھیں گے تو اللہ نبیوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے وہ عمارتوں کا، درسگاہوں کا، شہروں کا محتاج نہیں ہے، اس قرآن نے قیامت تک رہنا ہے۔ اس قرآن نے کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نے بھی رہنا ہے، اور جو قرآن کے خادم ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، انہوں نے بھی قیامت تک رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آئیے اگر میں اور آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کریم پڑھنا پڑے گا، قرآن کریم سننا پڑے گا، قرآن کریم سمجھنا پڑے گا، قرآن کریم پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک قرآن کریم کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑیں گے اس وقت تک ہمارے اندر انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔